اس کا 21واں باب 5ویں آیت سے۔ ایک دن جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہے، تو یسوع نے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، یہ باتیں کب ہوں گی اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی جائے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تم پر شہادت کے لیے آئے گا۔ پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے اور خلاف کہنے کا مقدور نہ رکھے گا، اور ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی تم کو گرفتار کرائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر آج ہم 33ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں، اور اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا اس لحاظ سے کہ یہ وقت جو آخری ہفتہ ہوگا اس میں ہم یسوع بادشاہ کی عید منائیں گے، لیکن لطوری سال کا اختتام جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کسی کو پتہ لطوری سال کیا ہوتا ہے؟ لطوریہ کیا ہے؟ لطوری سال کیا ہے؟ ہر اتوار میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن آج چلو اچھا ہے کہ ہم سمجھ لیں۔ لطوری سال، لطوریہ بنیادی طور پر ہمارے وہ تمام طور طریقے اور رسومات جن کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں، بیٹھتے کیوں ہیں، کلام سنتے کب ہیں، کب کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح ہاتھ کھولنے چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، اس کے رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی گرین کلر کا یہ کلر ہے، اگلے اتوار کا فرق ہوگا، پھر اس کے بعد آمد شروع ہو جائے گی، پھر یہ جامنی کلر کا ہو جائے گا، پھر روزوں میں جامنی کلر کیوں پہنا جاتا ہے، اور سال کے دوران یہ 52 ہفتے ہیں، ان 52 ہفتوں کو کلیسیا کیسے بانٹتی ہے۔ کچھ ہفتوں میں ہم اس کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ پنک کلر کے بھی 2 آتے ہیں اتوار، اور اس کے بعد جامنی کلر، سرخ رنگ، سفید رنگ، گولڈن کلرز، اور اس طرح سے یہ ہماری عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو کہ لطوریہ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور سال کے دوران 52 اتوار کو کس طرح سے کلیسیا بانٹتی ہے، اس لحاظ سے اس کو لطوری سال کہا جاتا ہے، جس میں سوچا جاتا ہے۔ اس لیے لطوری سال کا آغاز سے آمد شروع ہوتی ہے، اور پھر کرسمس کا موسم، اور پھر اس کرسمس کے موسم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
مجوسیوں کی عید، پھر یسوع کے بپتسمہ کی عید ہم مناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عام اتوار شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہمارے روزوں کا آغاز ہوتا ہے جو راکھ کے بت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ تمام طریقہ کار جو کلیسیا نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے، اور پھر ریڈنگز کے لیے کیلنڈر تیار کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اسی لیے پھر ایک ہی دن میں ہم خداوند کے حضور ایسٹر مناتے ہیں، ایک ہی دن میں ہم کرسمس مناتے ہیں۔ ایسٹر جو ہے وہ چاند کے حوالے سے اس کی ڈیٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کرسمس کا موسم ہے وہ فکس ہے۔ سو یہ فیصلے کلیسیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کلیسیاں بہت ساری ہماری باتوں سے متفق نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کھجوروں کا اتوار علیحدہ کر لیں، ایسٹر علیحدہ کر لیں۔ یہ سب کچھ کیتھولک کلیسیا نے جو 2000 سال میں جو رسومات اور جو طریقے، جو عبادت کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، انہی کے مطابق اور ان طریقوں کے مطابق عبادت کرنے کو ہم لتوریا کہتے ہیں۔ سو ضرور اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا، اسی لیے پھر میں ہر اتوار تعارف میں بھی ذکر کرتا ہوں، کلام سنانے سے پہلے ذکر کرتا ہوں، تاکہ جو سن رہا ہے، آپ سنتے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، وہ پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح ایک عالمگیر کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہم آج یہاں پہ پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہی کلام پڑھا جائے گا۔ دوسری کلیسیاں اپنی مرضی کا کلام پڑھتے ہیں، آج یہ پڑھ لیں کل وہ پڑھ لیں، میری تیاری اس کی ہے، نہیں، تیاری وہی ہونی ہے جو پوری دنیا پڑھے گی، جو پوری دنیا میں جو ہماری یگانگت، اتحاد اور ایک ہونے کا نشان ہے۔ وہ چاہے یہ کلیسیا بہت چھوٹی سی ہو، 2 لوگ ہوں، ایک گھر ہو، اور چاہے کلیسیا کے 5000، 10,000 اور پوری دنیا کے بڑے بڑے جو علاقے ہیں اور بڑے بڑے شہر ہیں، ان سب کے ساتھ ہم ایک ہی وقت میں جڑ جاتے ہیں جب ہم ایک ہی کلام پڑھتے ہیں اور ایک جیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کلیسیا ان رسومات کے ذریعے سے ہمیں بتاتی ہے۔ آج لتوری سال کا ہمارا جو ہے اس لحاظ سے ہم آگے بڑھتے ہوئے، اس لحاظ سے یہ سیکنڈ لاسٹ ہفتہ ہے، اگلے ہفتے ہم عید بادشاہ یسوع کی عید مناتے ہوئے اس اپنی لتوری سال کا اختتام جو ہے وہ کریں گے، اور پھر آمد کے ایام سے ہمارا اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ یہ عبادتی سال ہے، باقی ہم دنیا کے ساتھ مل کر وہ جو جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اسی کے مطابق سارے باقی کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب جب آخر کی بات کی جاتی ہے، ختم ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو کلام بھی ہماری مدد کرتا ہے، کچھ ایسے ہی الفاظ، کچھ ایسے ہی تلاوتیں، کچھ ایسی ہی تعلیم، کچھ ایسی ایمان کی باتوں کو جانا جائے جو آخرت کی بات کرتی ہیں، اور آخرت کی تعلیم کو یونانی زبان میں ایسکٹولوجی کہا جاتا ہے، علم الآخرت۔ جب علم الآخرت کی بات ہوگی تو آپ ایمانی طور پر جب آخرت کی بات ہوگی تو اس میں کیا سوچتے ہیں، کیسے ہوگا، کوئی بتانا جائے گا؟ آخرت کی باتیں ہوں تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جو آج کلام میں بہت کچھ سنا بھی ہم نے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، آخرت کی تعلیم کیا ہے، تو بتانا پسند کرے گا؟ کیا ہوگا؟ ہاں رونا، جی بولیں پلیز۔ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اور کسی کے ذہن میں کال ہوں گے، بچال آئیں گے، وبائیں آئیں گی، اور قوم پر قوم چڑھائی کر دے گی، اور کوئی زلزلے بھی آ گئے، اور کیا ہوگا؟ علم الآخرت، آخرت کے بارے میں کوئی آپ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ کا آخر کیا ہوگا؟ محبت ٹھنڈی پہ جائے گی، بڑی مہربانی۔ آپ اپنا آخر کیا سوچتے ہو؟ ہاں جی، آپ اپنا آخر کیا سوچتے ہو؟ آپ کا آخر کیا ہے؟ سو علم الآخرت میں کچھ چیزوں پہ سوچنا بڑا ضروری ہے، مرنا بھی ہم سب نے، یہ علم الآخرت کا بڑا اہم نقطہ ہے۔ سو علم الآخرت کی جب بات کی جاتی ہے، روز محشر کیسے آئے گا، قیامت کیسے ہوگی، مریں گے ہم کیسے اور کیسے جی اٹھیں گے، کس طرح ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، یہ ساری باتیں علم الآخرت کی باتیں ہیں، آخرت کا علم ہے
جس کے متعلق آج کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے آخر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں آپ کی زندگی کیسی ہوگی۔ نہ صرف ہم مسیح ایماندار بلکہ ہمارے مسلم بہن بھائی بھی، یہودی بھی، دوسرے مذاہب بھی آخرت پہ بات کرتے ہیں، آخرت ہوگی، اور آخرت کے یہی موضوع ہے، آخرت کے یہی موضوع ہیں سب کے، کہ ہم مریں گے، جی اٹھیں گے، اور ہمارا انصاف ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، روز محشر ہوگا، قیامت ہوگی، اور پھر کیا ہوگا۔ سو یہ ساری تعلیم آج کلیسیا ہمیں دیتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، ہماری تعلیم ایمانی طور پر کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو لفظ یونانی میں نے بتایا وہ ایسکٹولوجی ہے، علم الآخرت، آخرت کے بارے میں علم۔ آج جب اس کی بات کی جاتی ہے یہودی نظریہ اور پرانے عہد نامے میں اور ملاکی نبی آج جو بات یہودیوں سے کر رہا ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ملتی نظر آتی ہیں، لیکن ملاکی نبی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتا ہے جو تندور کی مانند شعلہ زن ہوگا، آگ ہوگی، اور اس کے بعد تب سب مغرور اور تمام بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے۔ سو جتنوں نے برائیاں کی ہیں ان کا حال برا ہوگا، اور جو دن آتا ہے وہ ان کے لیے ان کو ایسا جلائے گا کہ نہ جڑ رہے گی اور نہ تنا ہی رہے گا۔ سو خداوند کے حضور اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب میں داخلے کی آیت پڑھ رہا تھا وہاں سے، تو وہاں پہ لکھا تھا ہمارا خدا ڈرانے کی باتیں نہیں کرتا، افات کی باتیں نہیں کرتا۔ اور آج یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ڈر جائیں، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا خدا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ ان افات اور ان چیزوں کا ذکر کر کے بھی ہمارا ایمان کیسے مضبوط کرتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو ملاکی نبی جو پرانے عہد نامے میں آخری نبی خداوند کے حضور اور چھوٹے 12 نبیوں میں سے آخری نبی ہے، جو اپنی حکمت کی باتیں خدا کے کلام میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم ایمان میں بڑھیں، لیکن وہ یہودیوں سے بات کر کے کہتا ہے آج جو باتیں کر رہا ہے اس وقت کر رہا ہے جب ہیکل کی تعمیر ہو رہی ہے، جب انہیں جلاوطنی سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن ان باتوں سے وہ ان کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ ایک تو پہلے نمبر پہ گواہی دینا چاہتا ہے مسیح جس کا انتظار ہم کرتے ہیں وہ آئے گا، اس وقت یہ سب کچھ ہوگا، جس دن وہ آ جائے گا یہ سارا کچھ جو آپ وہ دیکھتے ہیں وہ دن اس طرح کا ہوگا، وہ تندور کی مانند شعلہ زن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا ہے ہمارے جلاوطن ہونے اور ہیکل کے توڑے جانے اور یروشلم کے برباد ہونے اور شہر کی دیواریں ٹوٹنے کی وجہ کیا بنی، اور ان وجوہات کا بھی وہ تذکرہ کرتا ہے۔ اور وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بڑی سادہ سی ہیں کہ لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ پہ نیا خدا لے آئے، بت پرستی شروع کر دی، غیر قوموں سے رشتے، ان سے شادیاں کرنا شروع کر دی، غیر قوموں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، خدا کے خلاف منصوبے، خدا کے بتائے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اپنی مرضی کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سزا ملی، یہ جلاوطنی، بابل کی اسیری، اور پھر شہر کا ٹوٹنا، شہر کی دیواروں کا ٹوٹنا، ہیکل کا برباد ہونا، اور پھر اسی طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے ملاکی نبی کے ذریعے سے اگر ہم بھی اپنے ایمان کا دفاع نہیں کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے ایمانداروں کو نہیں سکھائیں گے، آج کے دور میں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں تربیت دی جاتی ہے۔ سو ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو خداوند کے حضور اس بات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح خود آئے نئے عہد نامے میں، اور بہت ساری تعلیم، بہت سارے معجزے، اور آج یسوع مسیح خود ہیکل میں کھڑے ہو کر جو لوگ ہیکل کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے اچھے خوبصورت موتی ہیں، کتنے ہیرے جواہرات، کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا سب کچھ ہیکل میں لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے،
آپ جب ہیکل میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ جب چرچ میں آتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ کہ میری جگہ تو کوئی بیٹھ نہیں گیا؟ ہاں، کیا دیکھتے ہو؟ ہاں، یہ بینچ میرا ہے، اس کے علاوہ کسی کا قبضہ ہو نہیں سکتا نا۔ ہاں جی، کیا دیکھتے ہو جب آپ چرچ میں آتے ہو؟ کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ جی، کیا ضروری ہے اس چرچ میں؟ کیا ضروری ہوتا ہے؟ کس کو آپ دیکھتے ہو؟ ہاں، التار کو دیکھتے ہو، اور کیا دیکھتے ہو؟ کراس کو دیکھتے ہو، اور کیا؟ پاک صندوق۔ چرچ میں بنیادی طور پر یہ بڑا ضروری ہوتی ہیں، تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، پاک التار، کراس، اور اس کے بعد پاک صندوق۔ یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ہماری نظر اور ہماری سوچ سب سے پہلے اس طرف جانی چاہیے جب ہم آئیں۔ میں ہوں، دیکھوں، اور اس کے بعد جھکوں اس کے سامنے، سجدہ کر سکوں، خدا کے حضور جھک سکوں اور دیکھ سکوں ان چیزوں کو۔ اب یسوع مسیح آج ہیرے جواہرات اور پتھروں کو دیکھنے والوں کو کیا سنا رہا ہے؟ جو ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں چرچ میں کیا ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ ہاں، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن سینٹرل ہمارے ایمان کا یہ ہے۔ اور جب نفیس پتھروں کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یسوع مسیح کیا فرما رہا ہے؟ یہ پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا، توڑ دیا جائے گا، سب کچھ برباد ہوگا۔ اور یہودی قوم اس بات کے لیے تڑپتی ہے، کیا یسوع باتیں کر رہا ہے؟ ہماری ہیکل توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، یہ پتھر پہ پتھر۔ اور ضرور یہ ہیکل یسوع کے کہنے کے بعد 37 سال کے بعد برباد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں صرف ایک ہی دیوار ہے جس کے اوپر پھر وہ بار بار روتے ہیں، اس بات کے لیے کہ اس وقت ہم نے یسوع کی بات نہ سنی۔ اور آج بھی وہ رو رو کر ہیکل کی بربادی پر روتے ہیں، ہم نے اس وقت خدا کے کلام پر توجہ نہ دی۔ لیکن یسوع مسیح کی طرف بھی توجہ کریں، وہ تو ہیکل کے برباد ہونے کی جب بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ خود اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس ہیکل کو ڈھا دو تو کیا کروں گا میں اسے؟ 3 دن میں کھڑا کر دوں۔ تو وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اپنے بدن کی بات کر رہا ہے۔ سو میں مروں گا، میں بھی مروں گا، اور میں پھر ایک نئی سوچ جو علم الآخرت کی ہے، جس میں مجھے موت پر فتح حاصل کرنی ہے، وہ آپ کے لیے موت پر فتح حاصل کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ ہم سے بھی بات کرتا ہے۔ یہ جو بدن ہمارے ہیں، جو روح القدس کی ہیکل ہیں، جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں اس کے مسل کتنے ہیں، اس کے بال کتنے ہیں، اس کا قد کتنا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، یہ کیا ہے، کوئی بھی کسی کے دل کی طرف اور روح کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اور خداوند اسی لیے ہم سب کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی کے دل اور روح کی طرف دیکھیں۔ جس طرح ضروری ہے ہیکل میں آ کر التار اور پاک صندوق اور صلیب کی طرف دیکھنا بڑا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کا دل اور اس کی روح بڑی ضروری ہے۔ ہاں، اس کے بعد وہ کہتا ہے پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا۔ تو جب ہم بھی دفنائے جائیں گے، ہمارا کوئی نہ ہڈی بچتی ہے یا کچھ، ہمارے یہ سب کچھ جو ہے برباد ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ روح ہے جو خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو اس کی طرف دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے یہ سب کچھ سکھانے کے بعد، بہت ساری باتیں میں بعد میں کرتا ہوں، اور بہت کچھ سکھایا آج کے حوالے سے، علم الآخرت کے حوالے سے۔ یسوع مسیح کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا تھا جی؟ ہاں، آسمان پر گیا تھا۔ جی اٹھنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ آسمان پر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ کچھ باتیں کر رہا تھا علم الآخرت کی۔ میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، دیکھو میں جاتا ہوں، میں روح القدس بھیجوں گا، میں وہ تمہاری ہدایت کرے گا، جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ وہ باتیں سمجھانے کے لیے اس نے لکھ بھی دیں، روح کو بھی بھیجا تاکہ تم جانو۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور وعدہ کیا تھا، دیکھو میں جلد آتا ہوں، دیکھو میں جلد آتا ہوں۔ اور نئے عہد نامے میں
دیکھو میں جلد آتا ہوں کے لیے جو یسوع مسیح کہہ کے گیا تھا، یہ یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پاروزیا ہے، خداوند کا جلد واپس آنا، پاروزیا. اور پاروزیا کے جو انگلش زبان میں لفظ آئیں گے وہ ریویلیشن ہے، ریویل کرنا، کھولنا، دکھانا، ظاہر کرنا. اور پھر خدا وہاں کے تمام چیزوں کو ہم پر ظاہر کرے گا. سو پاروزیا خداوند کے حضور جب یسوع مسیح کہتا ہے دیکھو میں جلد آتا ہوں، تو کتنے سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے؟ 2000 سال تقریباً ہو گئے ہیں، واپس نہیں آیا. ہم نے سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، شاید کہہ کے چلا گیا. خدا نے ہمارے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا نا، کہ بولا ہوگا؟ نہیں بولا ہے، کیونکہ ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں ہر ایک چیز میں، بس جلدی 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 کچھ ہو جائے. جب 2000 سال گزرے ہیں تو ان 2000 سالوں کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے خداوند کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہے؟ 1000 سال تو کتنے دن ہو گئے یسوع پہ گئے ہوئے؟ تو جلدی کا ہے کہ ہمیں جلدی کا ہے کہ ہمیں، اور بڑی جلدی ہوتی ہے علم الآخرت اور آخر تک پہنچنے کے لیے. کئیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، جیسے سگریٹ پینے والوں کو کہتے ہیں ایک سگریٹ پینے سے انسان کی زندگی کا 1 منٹ کم ہو جاتا ہے، اور جتنے سگریٹ پیتا ہے اتنے اس کی لائف کے منٹ کم ہوتے ہیں. ہم سگریٹ پی پی کے جلدی مرنا چاہتے ہیں نا، تاکہ ہمیں دمہ ہو جائے، ہمارا سانس خراب ہو جائے، ہم ٹی بی ہو جائے اور ہم جلدی چلے جائیں دنیا سے. علم الآخرت کو پانا ہے. سو خداوند کے حضور ہمیں ہر بات کی جلدی ہوتی ہے، اور 2 دن ہوئے ہیں ابھی اس کو گئے ہوئے. یہ سال بھی تو ہم نے بنایا نا، 365 اس نے تھوڑے مقرر کیا تھا کہ یہ ہے. سو خدا کے حضور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خداوند دیر نہیں کرتا ہے، وہ آئے گا. لیکن اس نے کہا، سوال کیا گیا یسوع مسیح سے کب آئے گا، کیسے ہوگا، کیا کیا نشانات ہوں گے، کس طرح سے ممکن ہوگا. تو اس نے اس کا بھی جواب دے دیا، کب ہوگا. کسی کو پتا بلا؟ یسوع کو پتا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں جی، کب آئے گا یسوع کو پتا ہے کہ نہیں؟ یسوع کو پتا نہیں ہے. اس نے بتایا مرکز کی انجیل 13واں باب 32ویں اور 33ویں آیت میں بڑے واضح طریقے سے اس نے بتایا اس دن کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا ہی جانتا ہے. یہ اس نے باپ کے پاس رکھا ہوا ہے کہ باپ ہی جانتا ہے وہ دن کب آئے گا. اب اگر وہ دیر کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی وجہ ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، کب آئے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس کے بعد اس نے 2 باتوں کا ذکر غور کیا، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات جو سمجھنے والی یہ ہے، کہتے ہیں بہت سارے آئیں گے میرا نام لے کے میں ہی ہوں. وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو میں ہی ہوں. اور آج کے دور میں جب یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، بیوہ عورت کے بیٹے کو زندہ کیا، لازر کو زندہ کیا، آج دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یسوع نالوں زیادہ تسان زندہ کر چڑے نے. یسوع کی کیتا ہے اتنا سے معجزے، اتنی بدروواں کر چھڑے، اتنا کچھ کر چھڑے. یسوع سے تو زیادہ ہم نے کام. ہم تو ایسے کرتے ہیں تو لوگ گر پڑتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا واضح طور پہ آج کلام میں کہا ان کے پیچھے نہ جانا، ان کے پیچھے نہ جانا. لیکن پھر بھی ہم جانا پسند کرتے ہیں، لالچ کے لیے، چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا ایک اور کام ہوگا، فساد بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، لوگ لڑیں گے. جب یسوع آنے میں دیر کر رہا ہے، پاروزیا ہے، یسوع مسیح جلد آ. پہلی کلیسیا جو ہے، جب یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا، انہوں نے سنا یسوع جلد آ رہا ہے. یسوع نے کہا دیکھو میں جلد آتا ہوں.
تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا بہتر ہے یسوع کے ساتھ جانا تو چرچ میں چلے جاتے ہیں، چرچ میں جا کے رہتے ہیں، چرچ میں بیٹھیں گے، چرچ میں کھائیں گے، چرچ میں سوئیں گے، چرچ میں زندگی گزار دیں گے، چرچ میں سب کچھ ہوگا، کیونکہ اس نے کہا دیکھو میں جلد آتا ہوں۔ سو ایسے لوگوں کے لیے آج کی دوسری تلاوت ہے، جس میں مقدس پالوس رسول نے کہا جو یہ سوچتے ہیں ان کو پہلے نمبر پہ جو کام نہیں کرتا وہ کھانے بھی نہ پائے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ چرچ میں بیٹھ کے لوگ روٹی لے آتے تھے، کھا لیتے تھے، یہیں پہ سو جاتے تھے، اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کلام پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم انتظار کر رہے ہیں یسوع کا۔ تو اس نے کہا ان کو نکالو یہاں سے، جائیں جا کے کام کریں، دنیا میں جا کر گواہی دیں۔ کام نہیں کرو گے، گواہی نہیں دو گے، یسوع کی باتیں نہیں کرو گے، میرا کیا، میرا ایمان ہے تو میں چھپا کے بیٹھا رہوں؟ چراغ دان پہ چراغ کو رکھیں گے تو پھر ہی روشنی ملے گی، چراغ کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ مسیح ہو آپ کی روشنی دوسروں تک جانی چاہیے، اور اس لیے پھر منع کر دیا گیا، کہا گیا کہ جو کام نہیں کرتا ہے وہ روٹی بھی نہ کھائے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بے جا جن کو عادت ہوتی ہے چرچ کے کاموں میں بار بار دخل دینے کی، کام کرنے کی، ان کے لیے بھی اس نے کہا۔ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج کی جو چیز ہے آپ کو سمجھ آ جائے، مگر اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے نمونہ ٹھہرائے جس پر تم چل سکو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے، لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ تم میں سے بعض باقاعدہ نہیں چلتے اور کچھ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی عادت ہوتی ہے دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا، کام میں دخل اندازی کرنا، چرچ میں کیا آ رہا ہے، چرچ کے نذرانوں میں کیا آیا ہے، چرچ میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے زندگی میں دخل دینا ہم پسند کرتے ہیں اور خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اسی لیے خداوند رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کے حضور واپس آتے ہیں یسوع کی طرف۔ یہ وہ پروزیا کے لوگ جو انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے ایک ہی اس وقت کا ایک بہت خوبصورت سا نعرہ تھا جسے ماراناتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماراناتا۔ اور اس میں کہا تھا کم لارڈ جیزس۔ ماراناتا کا نعرہ تھا کم لارڈ جیزس۔ بولیں ذرا۔ سو کم لارڈ جیزس ہے خداوند جلد آ، یہ نعرہ لگاتے تھے کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور اس کو بولنا چاہیے کبھی کبھی، خداوند جلد آئے تاکہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو جائے۔ کم لارڈ جیسس، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ پہلے مسیح چرچ میں بیٹھ کے یہی بولتے رہتے تھے، کم لارڈ جیسس، ماراناتا۔ ماراناتا کئی دفعہ پورا بھی نہیں بولتے تھے، صرف ماراناتا کا لفظ یونانی زبان میں بول دیتے تھے۔ تیسرا عمل اس نے بتایا ہے، پہلے بہت سارے میرے نام سے آ سکتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اس کے بعد اس نے کہا آفتیں آئیں گی، فساد ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، بہت کچھ برا ہوگا۔ اور تیسرا عمل اس نے کہا لوگ میری وجہ سے تم سے نفرت بھی رکھیں گے، تم سے نفرت بھی رکھیں گے۔ سو نفرت بھی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے بتایا یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا شہادت کے لیے، شہادتیں بھی ہوں گی۔ اور شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں مہربانی سے۔ شہادت کا مطلب صرف یہ نہیں خون ہی بہانا ہے، خون ہی بہانا ہے۔ ضرور لوگ یسوع کے لیے خون بہاتے ہیں، بہت سارے شہداء ہیں کلیسیا میں۔ پہلے 311 سال تک کلیسیا نے بڑا خون بہایا اپنا، اور اس کے بعد بھی 2000 سالوں میں بھی بہت سا خون بہا ہے۔ یہ شہادت کے لیے ہے، لیکن شہادت اور بھی ہوتی ہے جو زندہ کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں ایسا ہی ہے، میں شہادت دیتا ہوں یسوع مردوں میں سے جیتا ہے، میں شہادت دیتا ہوں یسوع مسیح نے موت پر فتح حاصل کی ہے، ٹھیک ہے؟ سو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی طرف یسوع مسیح ہماری تربیت کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارے اپنے عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، قریبی رشتہ دار سارے تم پر الزام لگا سکتے ہیں، گرفتار کروا سکتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خدا ایک ایسی برکت اور ایسی حکمت اور ایسی قوت دینے والا ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔
آپ کا کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سو ضرور اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کلام آپ کی ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے. کیسے اب کیا ہم بیٹھ جائیں, کیا ہم کام کریں, کیا علم الآخرت کا انتظار کریں, علم الآخرت کے بارے میں جانیں. علم الآخرت کے بارے میں یسوع نے بہت کچھ بتایا ہے, اس نے سکھایا ہے کہاں ہم نے ہونا ہے, لازر کی طرح ہونا ہے, امیر شخص کی طرح ہونا ہے, ہم نے کیسی زندگی پانی ہے, کس طرح جی اٹھیں گے, بہت کچھ یسوع نے بتایا ہے. لیکن اس کے بعد ایک ہی اعلان کیا, اس نے آخری آیت جو آج پڑھی گئی, تم کیا کرو گے, اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے. اب صبر رکھنے والی بات سب سے زیادہ مشکل ہماری زندگی میں. کبھی ہماری زندگی میں صبر بہت جو ہے وہ کم ہے. بیمار ہو جائیں تو جلدی جلدی سے ٹھیک ہونے چاہیے. ہاں کوئی بیماری آ جائے تو ہم کیا, کینسر ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ایک دم سے اب گولی کھا کے مر تو تھوڑے جانا ہے. صبر کرنا ہے, اس کے بعد ٹیسٹ کروانے ہیں, علاج کرانا ہے, دوائی کھانی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. 10 سال جو 12 سال تک عورت انتظار کرتی رہی, صبر کرتی رہی, کس دن آئے گا وہ کہ میں ہاتھ لگاؤں گی ٹھیک ہو جاؤں گی. اور اس کے بعد 38 سال تک وہ بزرگ جو بزاتا کے چشمے کے پاس لیٹا رہا, بیٹھتا رہا, بیمار, 38 سال تک انتظار. صبر کرنا بڑا ضروری ہے. سو اس صبر سے ہم اپنی جانوں کو بچا پائیں گے. لیکن صبر ہماری زندگی میں بہت کم ہے. چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ختم کرتا ہوں آج کے لیکچر کو. ایک دن ایک اخبار لکھنے والا ایڈیٹر اخبار میں ایک چھوٹا سا کالم لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے, میرا دل اب چرچ جانے کو نہیں کرتا. پچھلے 30 سالوں سے میں چرچ جا رہا ہوں اور 30 سالوں کے دوران میں نے کو 3000 سے زیادہ لیکچر سنے ہیں. اور جب میں کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں تو 3000 لیکچر کے دوران میں سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 30 لفظ بھی مجھے یاد نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا چرچ میں 30 سال تک جانا ضائع گیا. اور وہ فادر جو لیکچر سناتا تھا اس کے لفظ بھی سارے ضائع گئے, میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں چرچ نہیں جایا کروں گا. یہ کالم اس نے لکھ دیا اخبار کے اندر. کافی دن تک یہ کالم ایسے ہی پڑا رہا, اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. سو ایک دن کچھ ہفتوں کے بعد ایک تحریر لکھی ہوئی سامنے آئی اور اس تحریر میں یہ لکھا تھا, ایک شخص کہتا ہے میرا نام یہ ہے اور میں پچھلے 18 سالوں سے میری شادی کو ہو گئے ہیں, اور ان 18 سالوں کے دوران میری بیوی نے کوئی 2500 سے اور شاید 25,000 سے زیادہ ہر روز 3 دفعہ میرے لیے کھانا بنایا. اور اگر میں اس کو یاد کرنا چاہوں کہ زندگی کے ان 18 سالوں میں سے اس سال کا یہ مہینہ اور اس دن میں میری بیوی نے میرے لیے کیا پکایا تھا, مجھے بالکل یاد نہیں ہے. لیکن جو بات مجھے یاد ہے کہ میری بیوی مجھے ہر روز 3 بار کھانا دیتی تھی کھانے کے لیے, اور اس کے کھانا کھانے سے مجھے ہر روز نئی قوت ملتی تھی, نئی برکت ملتی تھی, نئی مضبوطی ملتی تھی. اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتی تو میں پتہ نہیں کب کا مر جاتا. لیکن جس طرح اس کے کھانے سے ہر روز مجھے تقویت ملتی ہے, اس طرح چرچ آنے سے ہم سب کو روحانی تقویت ملتی ہے. چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, چاہے ہم سوچیں یا نہ سوچیں, ہر دور میں شاید آج کی عبادت کئی زندگیوں کی کئی مشکلات کو ان سے اس کو چھٹکارا مل جائے. شیطان نے پلان کیا ہو, آپ کے کسی دشمن نے پلان کیا ہو, اور آج کی اس عبادت کی بدولت خدا اس کے آگے بھاڑ لگا دے, کون جانتا ہے. اور کیونکہ اس پہ حملہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کو تکلیف نہیں پہنچی, اور کچھ سوچتا ہے کہ شاید مجھے عبادت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہر عبادت میں جب آپ شامل ہوتے ہو آپ کو روحانی فائدہ ہوتا ہے, برکت ملتی ہے, خدا کا فضل ملتا ہے, نئی قوت سے مالا مال ہو کر ہم خداوند کے حضور سے جاتے ہیں. تو خدا کا شکریہ ادا کریں.
اس کی ساری مہربانیوں کے لیے۔ خدا کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمیں ایمان کی قوت دے، صبر دے زندگی میں، ہمیں اپنی قوت سے مالا مال کرے، کلام کی روشنی دے، عبادت کرنے کا فضل دے، تاکہ ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ چاہے ہمیں کیسی بھی موت ملے، ہم خوشی سے کہہ سکیں اسی ایمان میں میں جینا اور اسی ایمان میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں۔